حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا، اس کا مشیر ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، ایک لڑکا مجھے دیجیے تاکہ اپنا جادو اس کو سکھا سکوں۔ چنانچہ ایک لڑکا بادشاہ نے بھیجنا شروع کر دیا جس کو وہ جادو سکھاتا تھا۔ راستے میں ایک پادری کا بھی ٹھکانہ تھا۔ وہ لڑکا جب بھی جادوگر کے پاس جاتا تھا تو تھوڑی دیر اس پادری کے پاس بھی بیٹھ جاتا۔ لڑکے نے اس پادری کی باتیں سنی تو اسے اچھی لگی اور اس طرح وہ ہر دن اس پادری کی باتیں سنتا تھا۔ جب وہ جادوگر کے پاس آتا تھا تو دیر سے آنے کی وجہ سے جادوگر اسے مارتا پیٹتا۔ یہ باتیں اس لڑکے نے راہب کو بتا دی تو راہب نے کہا کہ جب تمہیں جادوگر سے مار کا ڈر ہو تو اسے بتا دو کہ گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب گھر والوں سے ڈر ہو تو بتا دو کہ جادوگر نے روک لیا تھا جس کی وجہ سے دیر ہو گئی۔ اس طرح دن گزرتے رہے۔ ایک دن لڑکے نے راستے میں ایک بہت بڑا جانور دیکھا جس نے لوگوں کا راستہ روک لیا تھا۔ لڑکے نے دل میں کہا کہ آج پتہ چل جائے گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب۔ اس نے ایک پتھر پکڑ کر کہا کہ اے رب، اگر راہب کا معاملہ جادوگر سے تیرے نزدیک افضل ہے تو تو اس پتھر کے ذریعے سے اس جانور کو ہلاک کر دے تاکہ راستہ کھل جائے اور لوگ گزر جائیں۔ دعا کر کے پتھر اس جانور پر دے مارا جس کی وجہ سے وہ جانور مر گیا اور لوگ گزر گئے۔ وہ لڑکا راہب کے پاس آیا اور اسے یہ واقعہ سنایا۔ راہب نے کہا کہ سنو، آج تم مجھ سے افضل ہو، تمہارا معاملہ جہاں تک پہنچ گیا ہے میں وہ دیکھ رہا ہوں، ان قریب تم آزمائش میں ڈالے جاؤ گے۔ بس جب آزمائش کا یہ مرحلہ آئے تو تم میرے متعلق کسی کو مت بتانا۔ یہ لڑکا مادر ذات اندھے اور کوڑھے کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے درست کرتا تھا اور دیگر تمام بیماریوں کا علاج بھی کرتا تھا۔ بادشاہ کا ایک درباری ہمنشی اندھا ہو گیا۔ اس نے جب سنا تو بہت سے ہدیے لے کر اس لڑکے کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اگر تم مجھے ٹھیک کر دو تو یہ سارے ہدیے جو میں لایا ہوں وہ تمہارے ہیں۔ لڑکے نے کہا کہ شفا میں نہیں دیتا بلکہ شفا صرف اللہ دیتے ہیں۔ سنو، اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر دوں گا، وہ تمہیں شفا عطا فرما دے گا۔ وہ اللہ پر ایمان لے آیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ اس کے بعد وہ بادشاہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا جیسے وہ پہلے بیٹھتا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ تیری بینائی واپس کیسے آ گئی؟ اس نے کہا کہ میرے رب نے شفا دی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، میرا اور تیرا رب صرف اللہ ہے۔ یہ سن کر بادشاہ غصہ ہوا اور اسے گرفتار کر لیا اور سزائیں دیتا رہا حتیٰ کہ اس نے اس لڑکے کا پتہ بتا دیا۔ اس لڑکے کو بادشاہ کے پاس لایا گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ تیرے جادو کا کمال اس حد تک پہنچ گیا کہ تو مادر ذات اندھوں اور کوڑھوں کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ لڑکے نے کہا کہ میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا دینے والا صرف اللہ ہے۔ بادشاہ نے اسے بھی گرفتار کر لیا اور سزائیں دیتا رہا حتیٰ کہ اس نے اس راہب کا پتہ بتا دیا۔ راہب کو بادشاہ کے پاس لایا گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ۔ اس راہب نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے آرا منگوایا اور اس کے سر کے درمیان میں رکھ کر اس کے سر کو چیر دیا حتیٰ کہ اس کے سر کے 2 حصے ہو گئے۔ پھر بادشاہ کے درباری کو لایا گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اپنے دین سے پھر جا۔ اس نے انکار کر دیا۔ پھر بادشاہ نے آرا منگوایا اور اس کے سر کے درمیان میں رکھ کر اس کے سر کو چیر دیا حتیٰ کہ اس کے سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے بعد لڑکے کو لایا گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اپنے دین سے پھر جا۔ لڑکے نے انکار کر دیا تو بادشاہ نے اپنے خاص لوگوں کو بلا کر اس لڑکے کو ان کے حوالے کیا اور کہا کہ اسے فلاں پہاڑ پر لے جاؤ اور اس کی اونچائی پر لے جا کر اس کے دین کے بارے میں پوچھو۔ اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی اونچائی سے زمین پر پھینک کر ہلاک کر دو۔ چنانچہ وہ اسے اس پہاڑی کی اونچائی پر لے گئے۔ لڑکے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور کہا کہ اے رب،
تو ان کے مقابلے میں میرے لیے کافی ہو جا۔ پہاڑ لرزا اور وہ سب گر کر ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد وہ لڑکا بادشاہ کے پاس آیا۔ بادشاہ نے اس طرح دیکھ کر حیران ہو کر پوچھا کہ میرے ساتھیوں نے پہاڑ سے تجھے نیچے نہیں پھینکا؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی اور وہ سب نیچے گر کر ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد بادشاہ نے اور چند خاص آدمیوں کے سپرد کیا اور کہا کہ اس کو سمندر میں لے جاؤ اور درمیان میں پہنچ کر اس کے دین کے بارے میں پوچھو، اگر مان جائے تو ٹھیک ہے ورنہ سمندر میں پھینک دو۔ چنانچہ وہ سب سمندر میں لے گئے۔ اس لڑکے نے دوبارہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور کہا کہ اے رب، تو میرے لیے ان کے مقابلے میں کافی ہو جا۔ چنانچہ کشتی پلٹی اور وہ سب ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد یہ لڑکا دوبارہ بادشاہ کے پاس آیا۔ بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ میرے ساتھیوں نے تجھے سمندر میں نہیں پھینکا؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی اور وہ سب ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد لڑکے نے کہا کہ تو مجھے اس وقت تک قتل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ طریقہ اختیار نہ کر جو تجھے میں بتاؤں۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ کیا؟ اس لڑکے نے کہا کہ ایک کھلے میدان میں لوگوں کو جمع کر اور درمیان میں کھڑا کر کے اپنی کمان سے تیر نکال اور پھر یہ الفاظ کہے کہ اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، اور پھر تیر میری طرف چلا دے۔ اس طرح کرنے سے تو مجھے قتل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، ایک بڑے مجمع کے درمیان کھڑا کیا اور تیر نکال کر کہا کہ اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، اور تیر چلا دی۔ وہ تیر اس لڑکے کے کن پٹی پر لگی، جس کی وجہ سے وہ فوراً ہلاک ہو گیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر لاکھوں لوگ رب کائنات کی حقیقت اور خدا وحدہ لا شریک کی توحید سمجھ گئے۔ بے اختیار پکار اٹھے کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ نے کہا کہ جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا۔ چنانچہ بادشاہ نے حکم دیا کہ سڑکوں کے کنارے بہت بڑی خندق کھودی جائے۔ جب خندق تیار ہو گئی تو اس نے کہا کہ اس میں آگ بھڑکا دی جائے۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ جو اپنے دین سے نہ پھرے ان تمام کو اس میں ڈال دو، یا اس سے کہو کہ آگ میں داخل ہو جائے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، حتیٰ کہ ایک عورت آئی، اس کے ہاتھ میں ایک دودھ پیتا بچہ تھا، وہ آگ میں جانے سے جھجک رہی تھی۔ تو بچے نے کہا کہ اماں صبر کر، یقیناً تو حق پر ہے۔ اس حدیث میں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ دین کی راہ میں جو بھی مشکلات آئیں ان پر صبر کیا جائے، اور دین کی مصلحت کا تقاضا ہو تو اپنی جان بھی خدا وحدہ لا شریک کے حوالے کر دے۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم اور عقل سلیم عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔